وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انہوں نے سوال کر دیا یہودیوں نے کہ ان کا قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا؟ تو ان آیات میں دوسرا اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے، رب تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ مشرق و مغرب سبھی آپ کے لیے قبلہ ہیں، یہ کیوں کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ اللہ کا یہ فرمان وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کے لیے اور مغرب بھی اللہ کے لیے، جس طرف ہی تم نگاہ اٹھاؤ گے اپنے چہرے کو کرو گے، منہ کو کرو گے، اسی طرف اللہ کا کرم ہوگا، اسی طرف اللہ کا چہرہ ہوگا، وجہ اللہ۔ بنیادی طور پر بات سوچیں تو آپ کو یہ بات سامنے آئے گی، رسول کا خالق بھی اللہ ہے، اس کعبے کا خالق بھی اللہ ہے، قبلے کا خالق بھی اللہ ہے، کائنات کی تمام جہتوں مشرق مغرب شمال جنوب سب کا خالق اللہ ہے، اور انسانوں کا خالق اللہ ہے، اور وہ اللہ خالق جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اس نے جب چاہا جب چاہا جس انداز میں چاہا اپنا اعلان کر دیا۔ یہ اس کی مرضی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزمان تک ایک نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ اس کی مرضی کہ اس نے بعض نبیوں کو کتابیں دیں، بعض کو صحیفے دیے، اور بعض کی طرف صرف وحی آئی، اور انہیں کہا کہ یہ ساتھ والا جو پیغمبر ہے اس کی کتاب لے کے آگے چلو۔ یہ اس کی ترتیب ہے کہ اس نے پیغمبر آخر الزمان کو کتاب آخر دے دی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ یہ سب اس کی تقسیم ہے۔ اور پھر اس سوال کے جواب میں مفسرین جو نکات سامنے لاتے ہیں میں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ جا کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، آپ کا قبلہ رہا۔ اور پھر 16-17 ماہ کے بعد جب تبدیل ہوا اللہ کے حکم سے، پھر ان کا یہ اعتراض آیا یہودیوں کا کہ ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، پہلے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ قبلہ انہوں نے کیوں تبدیل کر لیا، کیوں ایسا ہو گیا؟ تو اللہ کا جواب کہ بیت المقدس بھی میرا ہے اور کعبۃ اللہ بھی میرا ہے، مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا ہے، شمال بھی میرا ہے جنوب بھی میرا ہے، تمام جہتیں میری ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ جب میں نے کہا ہے کہ تم جس طرف بھی اپنا چہرہ کر کے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے میں تو تمہاری نماز کو قبولیت بخشوں گا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان اول ما نسخ من القرآن القبلہ، سب سے پہلے جو چیز منسوخ ہوئی قرآن میں وہ قبلہ ہے۔ نسخ و منسوخ پہ، ناسخ و منسوخ پہ، نسیان پہ کافی گفتگو ہوئی، گزشتہ سے پیوستہ درس میں اس کے متعلق کافی بحث بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئیں۔ یہ اللہ کا ایک عارضی حکم، عارضی وقت کے لیے، جب چاہا رب نے ایک حکم نازل کیا، پھر جب چاہا اس کو اٹھا لیا اور دوسرا حکم نازل کر دیا۔ تو یہ جو پہلے قبلہ بیت المقدس روا تھا، اس کو جو ختم کیا گیا، جتنے بھی نسخ کے مسائل آئے ہیں، سب سے پہلا یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے کہا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تمام جہتیں اس کی ہیں، اور پھر اللہ کا یہ فرمانا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم سب کا جہتیں تو تمام اللہ کی ہیں، لیکن تم سب کا قبلہ ایک ہے، اور وہ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج کے بعد تم نے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر ایک روایت جو طبری نے بیان کی ہے عبداللہ بن عامر کی طرف سے، ان کی حوالے سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے کہ ایک اندھیری رات تھی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ ہم نے جا کے پڑاؤ ڈالا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کچھ پتھر اکٹھے کیے، اس طرح دائرہ بنا کے اس نے مسجد بنا دی، ہم سب نے نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہم نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، اندھیرے میں نہیں پتا چلا۔ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو نماز پڑھی وہ غیر قبلہ کی طرف ہے۔ تو پھر وہاں پہ یہ آیت کریمہ سامنے آتی ہے، اس کا نزول ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، لیکن سند کے اعتبار سے اس میں ذرا ضعف ہے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے کہ سفر میں نوافل پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو حدیث میں، جو روایت میں ہے۔ سفر میں نوافل پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رجع من مکہ یصلی علی راحلتہ تطوعا یومی براسہ نحو المدینہ، کہ آپ مکہ سے جب واپس آ رہے تھے تو سواری پہ سوار تھے اور آپ نوافل ادا کر رہے تھے، تو آپ کا جو اشارہ تھا وہ سجدہ کرنے کا، وہ مکہ کی طرف نہیں تھا، وہ مدینہ کی طرف تھا۔ یومی براسہ نحو المدینہ، صحیح سند کے ساتھ اس کو امام طبری نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور رخ آپ کا قبلے کی طرف نہیں ہے، رخ آپ کا مدینہ منورہ کی طرف ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا
کہ جس طرف بھی رخ کر لیا جائے فسم وجہ اللہ، اسی طرح آپ کی نماز کی قبولیت ہوگی۔ پھر ایک بات یہ بھی سامنے رکھی ہے، شدت خوف یا شمشیر زنی کی حالت میں نماز جب پڑھنی ہے تو کسی طرح بھی رخ کر لیں۔ جنگ میں مجاہدین نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور زبان پہ اللہ کی تسبیحات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، نماز ادا ہو رہی ہے۔ وہ بھی تو مسلمان تھے نا، جو شمشیر کے سائے میں نمازیں ادا کرتے تھے۔ اور ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے نماز سے ہمیں نجات مل جائے، نماز سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھیں کہ اللہ فرمائے اے میرے پیغمبر اب بس بھی کر، کتنی نماز پڑھنی ہے؟ آپ کے پیروں پہ تو ورم آ رہے ہیں، آپ کبھی آرام بھی کر لیا کریں۔ لیکن امت اتنی بے نیاز، ان کو خیال ہی نہ ہو نماز پڑھنے کا، اور کہے کہ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ کسی بھی بھائی کو، کسی عزیز کو کہہ دے بھائی نماز پڑھ لے، وہ کہے گا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اللہ، پتہ نہیں کس وقت شیطان نے یہ جملہ چھوڑا ہے اور لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا کہ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ۔ یہ فرض عین جس کے بغیر مسلمان کی پہچان ممکن نہیں، جس کے بغیر مسلمان ہونا ثابت نہیں، جس کے بغیر انسان کی زندگی، مسلمان کی زندگی کا تصور محال ہے۔ ہم نے کہا یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتیں عطا کی ہوئیں، وہ اس فکر میں کہ میں نے نماز نہ رہ جائے، اور ہم قدم بقدم لمحہ بلمحہ خطائیں کرنے والے، پھر بھی ہمیں فکر نہیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ ہم تو شدت خوف یا شمشیر زنی کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو کسی طرح بھی رخ ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اور پھر یہ بھی ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خوف کا عالم ہو تو بندہ کھڑا ہوا ہے تو کسی طرح بھی رخ ہے، وہ نماز پڑھ لے۔ ایسی کوئی حالت آ جائے کہ انسان قید کر لیا جائے اور ظلم و ستم اس پہ روا رکھا جا رہا ہو، اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہ ہو، قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہی نہ ہو، تو وہ جس طرح کھڑا ہے تصور نماز کا باندھ لے اور وہ نماز ادا کر لے۔ وہ جو قادر مطلق ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایسی نماز کو قبول کر لوں گا، تیرا رخ کہیں بھی ہو، جب تیرے دل میں میرا تذکرہ ہے، تیری تسبیحات میرے لیے ہیں، تو پھر تیرا رخ کسی طرح بھی ہو جائے میں تیری نمازوں کو قبول کروں گا۔ پھر ایک حضرت قتادہ سے روایت ہے، یہ روایت بھی مرسل ہے، یہ ساتھ ساتھ بتانا ضروری ہے کہ روایت اور حدیث کی سند کس حد تک ہے، کس مقام تک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی نجاشی کی موت کی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، آؤ اس کا جنازہ پڑھے۔ تو آپ کو یہ کہا گیا کہ وہ تو نماز جب پڑھتا تھا تو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھتا تھا، رخ اس کا پڑھتا نماز تھا لیکن رخ اس کا بیت المقدس کی طرف تھا۔
تو ان کا جواب دیا گیا، پہلی بات ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تمام جہتیں اللہ کے لیے ہیں، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ان کو صحیح معنوں میں نجاشی کو تحویل قبلہ کی خبر نہیں ملی تھی۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ امام طبری نے بھی اس کو لکھا کہ یہ مرسل ہے، سند میں ضعف ہے، لیکن نماز جنازہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پڑھی ہے۔ تمام جہتیں، تمام اطراف اس اللہ کے لیے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ امام رازی نے اسی کی تطبیق میں مطابقت میں ایک شعر عربی شعر ایک لکھا ہے، استغفر اللہ ذنبا لست احصی رب العباد الیہ الوجہ والعمل۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے معافی کے طلبگار، گناہ اتنے کہ ہم شمار نہ کر سکیں، لیکن اسی رب عباد، ان بندوں کا جو رب ہے، رب کریم ہے، اسی کی طرف ہمارا چہرہ ہے اور اسی کی طرف ہمارے تمام عمل ہیں، اور یہی ہماری التجا اور التماس ہے کہ اصل بات تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ جب کمال خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھکیں گے تو جہت کوئی بھی ہوگی، انشاءاللہ اس کی قبولیت، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت نصیب ہوگی۔